ان جراثیم کی بھی دو قسمیں بنائی ہیں، یاد رکھو، اس کی بھی دو قسمیں بنائی ہیں۔ آپ کے جسم میں پورا ایک میدان جنگ ہے، آپ کا جو یہ جسم ہے اندر، یہ میدان جنگ ہے۔ اس میں زکام کے الگ جراثیم ہیں، جو زکام آپ کو ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے الگ جراثیم ہیں، سانس کی نالی کے الگ جراثیم ہیں، پیشاب کے الگ جراثیم ہیں۔ یعنی یہ پوری ایک دنیا ہے جو کہ اپنے اپنے صوبے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم صحت کے جراثیم ہیں، آپ کو صحت جو ہے، تندرستی ہے، آپ کو زکام نہیں ہے، بخار نہیں ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جو اندر کے جراثیم ہیں وہ طاقتور ہیں، بیماری جب آپ پر اٹیک کرتی ہے تو ہمیشہ باہر سے کرتی ہے۔ مثلا فلو بولتے نا، فلو ہو گیا، فلو پھیل گیا، یہ موسمی بخار ہے، یہ فلانا ہے، دماغ ہے۔ کیوں؟ مچھروں نے کاٹا، اس سے بخار ہو گیا۔ یا ایسے جراثیم جو آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سانس کے ساتھ، جب وہ جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو زکام ہو جاتا ہے۔ مگر اگر آپ کے اندر کے جراثیم طاقتور ہیں، صحت والے، تو وہ ان سے لڑتے ہیں۔ جیسے دشمن کسی اپنے ملک میں کسی دوسرے کو نہیں آنے دیتا، اسی طرح وہ جراثیم، باہر کے بیماری والے جراثیم جیسے ہی اندر آتے ہیں وہ ان سے لڑتے ہیں، لڑ کر ان کو مار دیتے ہیں۔ تو اگر اندر کے جراثیم صحت مند ہوتے ہیں تو دنیا کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ماحول میں تو پھیلے ہوئے ہیں، وہ چیز پھیلی ہوئی ہے، دوسروں پر بھی اٹیک کر رہی ہے، آپ پر بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کے جراثیم جو اندر کے ہیں وہ لڑنے میں تیز ہیں، وہ آپ پر اثر ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، اور جو کمزور ہیں ان پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، ان پر وہ بیماری والے حاوی ہو جاتے ہیں، تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی قدرت کا ایک نظام جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ تو جس طرح اس دنیا میں ایک سردار ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا یہ جسم جو ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایک کائنات ہے، اس میں صوبے ہیں، اس میں ضلع ہیں، اس میں جناب فوج ہے، اس میں سپاہی ہیں۔ اور اس کا مختصر سا طریقہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں، یہ ہاتھ سپاہی ہیں آپ کے، یہ پاؤں جو ہیں آپ کے کارندے ہیں، کام کرنے والے ہیں، آنکھیں کام کرنے والی ہیں، کان کام کرنے والے ہیں، منہ زبان کام کرنے والی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام کس کے آرڈر سے کریں گے؟ اس میں ایک بادشاہ ہے، آپ کے جسم میں ایک بادشاہ ہے جس کو قلب کہتے ہیں، دل، ہارٹ۔ یہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، آرڈر اسی کا چلے گا۔ اس کا ایک وزیر بھی ہے، یہ عقل جو ہے، دماغ، یہ اس کا وزیر ہے، لیکن آرڈر وزیر کا نہیں چلے گا، آرڈر وزیر کا نہیں چلے گا، آرڈر بادشاہ کا چلے گا، دل کا چلے گا۔ پھر چاہے وزیر اس کو کوئی بھی مشورہ دے، دل کی مرضی ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ لہذا
قلب نے آرڈر کر دیا. اچھا قلب کون سا آرڈر کرے گا؟ جس چیز میں وہ خود مبتلا ہوگا، جس چیز میں وہ خود مبتلا ہوگا. انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ روحانی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. اب قلب جو آپ کا دل ہے اس کی مثال پانی کی ٹنکی ہے جو آپ کے بلڈنگ کے اوپر بنی ہوئی ہے. وہاں سے پانی نلکوں میں آ رہا ہے. اگر اوپر کی ٹنکی میں صاف ستھرا پانی بھرا ہوا ہے تو ٹوٹی یہاں سے کھولو گے تو صاف ستھرا پانی اس میں سے آئے گا. اگر اس ٹنکی میں آپ نے گندا پانی ڈال دیا تو ٹوٹی سے بھی گندا پانی آئے گا. اگر اس میں آپ نے دودھ ڈال دیا تو ٹوٹی سے دودھ آئے گا. اگر شہد ڈال دیا تو شہد آئے گا. غرض یہ ہے کہ برتن سے وہی کچھ سینچا جائے گا جو اس میں موجود ہوگا. اب ایک شخص وہ کہتا ہے یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں نیک کام کروں، اچھے کام کروں، لیکن جب وقت آتا ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا. میں بڑی کوشش کرتا ہوں میں گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ گناہ میرے سے ہو جاتا ہے. میں نہیں سنبھال پاتا اپنے آپ کو. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لاکھ کوشش کرے لیکن حکم تو بادشاہ کا ماننا ہے. اب بادشاہ کے اندر حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے، بخل بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے. برتن فل بھرا ہوا ہے. اب جب باہر جو بھی سلسلہ سامنے آئے گا دل اسی کی طرف حکم کرے گا. بولتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے. یہ لوگ کیوں پھنستے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ روز خبروں میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر پنجاب میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے جتنے پیسے دو گے 15 دن کے بعد وہ ڈبل ہو جائیں گے، 15 دن کے بعد وہ دگنے ہو جائیں گے. لوگوں نے کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس جمع کرا دیا. لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ کر پیسے ان کو دے دیے. لوگوں نے اپنے گھر کے زیور بیچ کر ان کو دے دیے. انہوں نے شروع میں ایسا 2 4 6 کر بھی دیا کہ جس نے کچھ پیسے جمع کرائے تھے اس کو ڈبل کر دیا، دے دیا اس کو. لیکن یہ سسٹم چلتا رہا. جب جا کر پتہ چلا تو دن بھی پھر اس نے بڑھا دیے کہ 15 دن نہیں بھئی اب 20 دن کے بعد دیں گے. 20 دن کے بعد کہا جی اب 40 دن کے بعد دیں گے، ڈبل کر دیں گے. اور کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اربوں روپیہ وہ کھا کر بھاگ گیا. یہ لوگ کیوں پھنسے؟ لالچ میں. ایسا کون سا کام ہے کہ 15 دن میں وہ میرے رقم کو لاکھ ہے تو 2 لاکھ کر دیتا ہے اس میں؟ لالچ آ گئی. یا 15 دن میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو رقم کو ڈبل کر دے. یہ جو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو کوئی دھوکہ ہی ہے نا. ہاں مگر اس کو نہیں سوچا. اس لیے دل میں بھی وہی لالچ ہے نا. تو دل نے آرڈر کر دیا کہ بھائی زمین بیچو، جائیداد بیچو، مگر یہ پیسے جمع کراؤ تاکہ ڈبل ہو جائے. اللہ حاضر القیاس. ایسے بہت سے واقعات روزانہ دنیا میں مختلف طریقوں سے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قلب نے اس کو اجازت دی کہ تم ایسا کر لو. دل نے کہا مسجد میں جانا ہے، پاؤں مجبور ہے، مسجد میں جائے گا.